باتیں تھیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں. خوش قسمتی سے وہ ساری باتیں بلکہ جو جتنے بھی وہ نقطے میں یہاں ابھارنا چاہتا تھا ان کا ذکر کرنا چاہتا، ان پہ بات کرنا چاہتا تھا. ریاض صاحب وہ پہلے ہی کہہ چکے، عرفان صاحب پہلے ہی کہہ چکے. اور شروعات میں اپنے خطبہ استقبالیہ میں منور صاحب نے جو خود اعتمادی اور جو انفیریورٹی کمپلیکس کی بات کی، جو ہم میں ایک طرح سے جو اردو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ غالباً ہم دوسروں سے کمتر ہیں، احساس کمتری کا احساس مطلب وہ میں موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل غلط ہے. اور ریاض صاحب نے اعتماد کی بات کی کہ صحافت کا نام اعتماد، اعتماد کی بنیاد پہ ہی صحافت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اردو صحافت ہے اس میں یا کوئی بھی صحافت ہے اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی ضرورت ہے وہ اعتماد کی ہے. اگر آپ میں اعتماد ہے تو تبھی آپ صحافی بن سکتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے جو خلت پڑھی اس میں ذکر ہے کہ میں نے کیسے شروعات تو میں نے اردو صحافت سے کی تھی اور بیچ میں انگریزی میں بھی لکھتا رہا. خلیج ٹائمز میں میرے کچھ فیچرز میں نے ان کے لیے کیے. ان دنوں وہاں پہ فلپ شاپ ایڈیٹر تھے اور بہت ہی جہاندیدہ آدمی، بہت ہی اچھے انسان. تو میں نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا تھا. یہ کالج کا زمانہ ہی تھا. اور سب سے پہلے جو انہیں وہاں سے مجھے جو پہلی رقم پہلا جو نہیں، ایک واحد آرٹیکل کے لیے مجھے 400 درہم ملے. ان دنوں 7.5 روپے ہوا کرتے تھے اس کا جو درہم کا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1970 کی دہائی میں اتنی بڑی رقم ملنا. تو اس سے جو میری حوصلہ افزائی بھی ہوئی. اور اس کے بعد میں بنیادی طور پر اردو صحافت سے ہی وابستہ رہا. آفتاب میں نے 4.5 سال کام کیا. انہوں نے 1979 کی بات کی، میں نے 1978 سے وہاں سے شروعات کی تھی. اور وہاں جو پہلی تنخواہ ملی تھی وہ 250 روپے کی تھی. تو بہرحال میں یہ نہیں، میں پیسے کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتماد بنیادی چیز ہے اس صحافت میں. اور یہی اعتماد مجھے اردو صحافت سے انگریزی صحافت میں بھی لے آیا. کیونکہ کوردیپ نائر صاحب نے مجھے ایک بار وہ یہاں آئے تھے تو ان کا جو سینڈیکیٹ کالم ہوا کرتا تھا بٹوین دا لائنز، تو آفتاب میں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ آفتاب میں جو اس کا جو ترجمہ میں ہی کرتا تھا بٹوین دا لائنز کا، بین السطور کے نام سے وہ چھپتا تھا آفتاب میں. تو وہ ثناء اللہ بٹ صاحب سے ملنے آئے تھے اور گفتگو کے دوران انہوں نے ان سے یہ استفسار کیا کہ یہ جو میرا کالم ہے یہ کون لکھتا ہے. تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا غالباً مجھ سے غلطی ہو رہی ہے یا غلط کر رہا ہوں، صحیح اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہے وہ لڑکا وہ کر رہا. تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ میرے جو یہ کالم ہے یہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی تقریباً 30-35 اخبارات میں چھپتا ہے. اور بہت سارے اخبارات میں، مثال کے طور پر ہندی اخبارات میں، اردو اخبارات میں، اور دوسرے جو لینگویج نیوز پیپرز ہیں یا پیریوڈیکلز ہیں ان میں بھی چھپتا ہے. تو میں چونکہ خود اردو صحافت سے وابستہ رہا ہوں اور میں بڑے دماغ سے، بڑے شوق سے آفتاب کو پڑھتا ہوں. اور جب اپنا کالم پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا جو روح ہوتی ہے میرے کالم کی وہ بگاڑی نہیں جاتی ہے. رہا ہوں اور یہ اعتماد ہی ہے اور یہ جو کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھا ہوں. اس لیے ریاض صاحب نے جب یہ اس کا ذکر کیا کہ اعتماد کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں، جتنے بھی بچے ہیں ہمارے جو صحافت میں آگے ہیں یا صحافت میں آنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے پیشے کے طور پر اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کریں. کمپلیکس کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت سے وابستہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں.
آپ دیکھیے کہ انگریزی زبان کی جو اردو زبان میں آپ کو بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے جب آپ اردو اخبار میں کچھ لکھتے ہیں یا کسی پیریوڈیکل میں لکھتے ہیں، کسی میگزین میں لکھتے ہیں، تو میں نے یہ ایک ٹرینڈ چلی ہے کہ اس میں جو آپ کی تحریر ہے اس میں آپ بہت سارے انگریزی کے الفاظ لاتے ہیں، بلا وجہ لاتے ہیں، حالانکہ اردو زبان میں اس کے متبادل موجود ہیں، انتہائی شیرین الفاظ موجود ہیں۔ گیلانی صاحب نے ایک بار ایک کتاب، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے جو داماد ہیں الطاف شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے بلا ضرورت آپ نے استعمال کیے ہیں، حالانکہ اردو زبان میں اس کے زیادہ بہتر متبادل موجود ہیں، بہتر شیرین الفاظ موجود ہیں، تو آپ اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے، اس کا مطلب کہ آپ اردو زبان ہی کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اسی طرح جب ہم مضامین لکھتے ہیں، خبریں لکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہم بلا وجہ اور بلا ضرورت انگریزی زبان کے جو الفاظ ہیں یا دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں وہ لاتے ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن جرنلزم کو لیجیے تو وہاں پہ حالت جو ہے اردو صحافت کی وہ بالکل بگڑ کر رہ گئی ہے، معلومات کی کمی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس روش کو بدلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے اس کی جو یہ ضرور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زبان میں چاہے وہ اردو زبان ہو یا انگریزی زبان ہو یا کوئی اور زبان ہو، تو اس میں اگر دوسری زبانوں کے الفاظ لائے جائیں تو اس سے زبان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ زیادہ جو امیر ہو جائے گی وہ زبان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن جہاں خود اپنی زبان میں اچھے الفاظ موجود ہیں، بہترین الفاظ موجود ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں اس طرح کی دوسری زبانوں سے الفاظ کو لا کر اس میں شامل کرنا مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی 1.5-2 سال پہلے وہاں گاندربل میں بھی آپ نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا، اور مجھے خوشی ہوئی، تب بھی خوشی ہوئی اس میں شریک ہونے کی، اور آج بھی خوشی ہوئی آپ نے مجھے دعوت دی، اس کے لیے میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ اور پھر آخر میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو اردو صحافت میں جو پہلے سے موجود لوگ ہیں جنہیں ابھی دور جانا ہے، بہت کچھ آگے کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ میں اعتماد لائیں کہ وہ ایک ایسی زبان کی صحافت سے وابستہ ہیں جو بالکل کسی اور زبان کی صحافت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔